نامپلی کے پاس میرے تمام یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک 200-300 گز کے اوپر ایک ڈیلیوریٹڈ بلڈنگ تھی. آج ایک عالیشان بلڈنگ وہاں پر تعمیر ہوئی ہے. جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر قریب 1 ایکڑ کے اوپر وہ کیمپس بنایا گیا. انیس الغربہ وہ بلڈنگ وہ بنایا اس لیے گیا, وہ جدوجہد وہ محنت اکبر الدین اویسی کی اس لیے تھی کہ وہ اس سے غریب بچوں کو اچھا انفراسٹرکچر, جو معیاری کارپوریٹ سکولز کے اندر جو کارپوریٹ بچوں کو جو انفراسٹرکچر سے مل رہا ہے, غریب بچوں کو اور یتیم بچوں کو اس انفراسٹرکچر سے ان کی پرورش ہو بہترین. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ آج اس کو سرکاری محکموں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ غریب بچوں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے ہے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے کہوں گا کہ مجلس نے اکبر الدین اویسی کی نمائندگی کے اوپر, مجلس کی نمائندگی پر جو اتنا بڑا کارنامہ, جو اتنی بڑی خوبصورت بلڈنگ شہر کے بیچ میں ٹھہرے ہوئی ہے, وہ غریبوں کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے رہنے دیجئے تاکہ غریب بچے اس سے صحیح طرح سے استفادہ حاصل کر سکے اور انہوں آگے چل کر جب بڑے ہوں فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہے یہاں پر ہم رہتے تھے. تو اس کے اوپر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. صاحب, حج ہاؤس کے پاس کی بلڈنگ کے لیے اس کے لیے پیسے الاٹ کیے گئے ہیں, پیسے سینکشن ہیں, مخدوش ہوتے جا رہی ہے. وہ بلڈنگ کو اگر سے آپ تعمیر کر اس کو جلدی سے جلدی اگر سے اس کو صحیح تعمیر کریں, اس کے پورے کالموں میں پانی جا کر, نیچے فٹنگوں میں پانی جا کر وہ بوسیدہ ہوتے جا رہی ہے. اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے. اس کی تعمیر کو ٹیک اپ کر اس کا کنسٹرکشن ٹیک اپ کر اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ وہاں پر دیگر پورے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے پورے دفتر وہاں پر آ سکے تاکہ مائنورٹی کے اسکیمات کو برابر طور کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. ایک جیو جاری ہوا, زمین الاٹ کی گئی, قریب 150 ایکڑ زمین قبرستانوں کے لیے دی گئی. اس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. عبداللہ پیرمیٹ کے اندر 20 ایکڑ زمین, تالا کنڈا پلی کے اندر 42 ایکڑ 22 گنٹے 42 ایکڑ 22 گنٹا زمین, کندکور میں 10 ایکڑ زمین, میڑچل کے اندر 35 ایکڑ 27 گنٹاس, شامیر پیٹ کے اندر 16 ایکڑ 31 گنٹاس. یہ مسلمانوں کے اندر جتنے بھی شخص ہے, چاہے شیعہ بھائی ہو یا مہدوی لوگ ہو, سنی لوگ ہو, تمام کے لیے بول کر یہ شہر کے اطراف حصوں کے اندر یہ زمین الاٹ کی گئی, جس کو اکبر الدین اویسی صاحب نے خاص طور کے اوپر نوین مٹل صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو زمین الاٹ ہے, جو زمین جہاں پر جو کیسز سے بری ہے, وہ دیکھ کر زمین کو کیا گیا ہے. اس کا میں کہوں گا کہ فوری سے فوری اس کو زمین کو ہینڈ اوور کیا جائے تاکہ جو لوگوں کو آج قبرستانوں کی جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے ایک سہولت ہو سکے. بلہ گڑے کے اندر وہاں پر ایک وقف لینڈ ہے صاحب, سروے نمبر 57, 58, 60 نیئر نوری پیلس, میجرنگ 3 ایکڑ 30 گنٹے کی زمین ہے صاحب. اس لینڈ کو انکروچمنٹ سے بچانے کی ضرورت ہے. In this connection, I am to say that Ballagoda areas consist of densely populated and developed area and there is no proper facilities. یہاں پر یہ زمین کو ہمارے منسٹر صاحب, ڈسٹرکٹ انچارج حیدرآباد انچارج منسٹر صاحب بھی ڈیپوز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک بس ڈپو بنائیں گے. میں آپ کے ذریعے حکومت سے کہوں گا کہ یہاں پر ایک بس ڈپو, ایک فائر اسٹیشن اور ایک الیکٹرک سب اسٹیشن بنایا جا سکتا ہے. اس کو فوری ٹیک اپ کیا جائے تاکہ وہاں کے بلہ گڑے کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے, وہاں کے لوگوں کی جو آبادی دن بدن بڑھتے جا رہی ہے, ان لوگوں کو سہولت ملے. صاحب, ابھی جو ہے نا ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ نیشنل ہائی وے والے متنگی اور رائے درگم روڈ کے اوپر نیشنل ہائی وے والے 2 مسجد وہاں پر بغیر کسی نوٹس دیے کہ مسجداں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے ذریعے حکومت کی نالج میں لے کر آ رہا ہوں کہ وہ نظر رکھے کہ راتوں رات اگر ہمارے تلنگانہ کا ماحول وہ نیشنل ہائی وے والے نہ خراب کر سکیں کہ وہ متنگی کی مسجد اور ایک مسجد 2 مسجدوں کو وہ لوگ مسمار کرنے کی, توڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, ان کو روکا جائے. میں میری پارٹی کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری اس کے اوپر انکوائری کی جائے تاکہ یہ جو اطلاعات جو آ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے یا وہ اسی طریقے سے خالی وہ پروپیگنڈا ہے. اگر سچ ہے تو فوری سے فوری اس کو روکا جا سکے. I would request the government to allocate fund to State Waqf Board
to take the development and of infrastructure facilities at a famous dargah of state such as Baba Sharfuddin Pahadi, Hakim Baba and Hakim Baba at Hakimpet, Hussain Shah Wali, Raidurg, Jahangir Pir at Kuttur, Baba Pahad at Varni, Jan Pahad at Suryapet and Afzal Biabani at Khazipet. I may point out that the allocation for the Waqf Board is rupees 120 crores in the current year, and this amount is earmarked for the payment of honorarium of 17,000 Imam and Mauzan. The honorarium is paid at the existing rate of 5,000 per month through Congress minority declaration promise to raise it to 10,000 and rupees 12,000 per month, including Khadims of Dargahs and Christian pastors and 6 grants under this scheme. तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इसको फास्ट ट्रैक कर जैसे ही शादी हुई उसके 2-3 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म कर इनको ये स्कीम के जरिए जो हुकूमत ने दी है उसको जारी किया जाए. माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264 एम्प्लॉइज हैं, जबकि यही आप देखिए आप एससी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 4,151 4,191 का स्टाफ है, एसटी वेलफेयर के अंदर 8,405 का स्टाफ है, बीसी वेलफेयर के अंदर 2,644 का स्टाफ है और जोनियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर 4,116 के एम्प्लॉइज है और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 264. यहां पर अगर हुकूमत के अंदर दियानतदारी है, अगर पूरा पैसा जो 3,003 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट आप रखे हैं, अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल करना है तो हमारे को इसके अंदर स्टाफ बढ़ाने की जरूरत है.